السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، 22ویں پارے سے متعلق کچھ معلومات عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے 21ویں پارے میں ہم نے کافی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ کچھ معلومات آج 22ویں پارے سے متعلق انشاءاللہ ہم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کا ایک حصہ آپ کو ملے گا۔ سورہ احزاب نمبر 33 کے بعد اس کے بعد ہے سورہ سبا، سورہ نمبر 34، سورہ نمبر 34، سورہ سبا پورا مکمل ملے گا آپ کو۔ اور اس پارے کے اندر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 مکمل صورت آپ کو ملے گی، اور اس پارے کے اندر سورہ یاسین کے 2 صفحے، لگ بھگ 2 صفحے آپ کو ملیں گے، اور باقی کا سورہ یاسین کا حصہ کنٹینیو ہوتا ہے 23ویں پارے میں۔ تو آئیے ان صورتوں کے اندر اور ان آیات کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا ہدایات ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، شروع میں ہی کافی اچھی تعلیمات ملتی ہیں، جیسا کہ امہات المومنین کے لیے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ بڑی بہترین تعلیمات ہے۔ گھروں میں رہیے، اور جاہلیت میں جو تبرج تھا، جو عورتیں بے پردہ ہو جایا کرتی تھی، یہ مناسب نہیں ہے، یعنی خواتین کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ جب امہات المومنین کے لیے کیا کیا ہدایت دیے جا رہے ہیں، اور آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ، نماز قائم کرو، اس سے پہلے کہا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ بھی تعلیمات دی گئی ہے کہ جب کوئی گھر کے پر آئے کوئی اجنبی، تو گھر میں سے خواتین ذرا آواز ذرا بولڈ رکھے، ایسی نزاکت والی آواز نہ نکالے کہ کسی کے دل میں اگر کچھ مرض ہے، بیماری ہے، تو نعوذ باللہ کہیں وہ غلط سگنل نہ لے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید کہ خاتون بھی کچھ برے ارادے رکھتی ہے۔ تو آواز اتنی بھاری ہونی چاہیے کہ باہر والا آدمی سمجھے کہ میری سلامت اسی میں ہے کہ میں چلا جاؤں، گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا اس خیال رکھا گیا ہے کہ خواتین اپنی نزاکت کی حفاظت کرے، اور وہاں پر بولڈ آواز وَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ۔ اور ایک آیت پہ غور کریں، کیا اس کے اندر ایک نوٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج بالسنہ جو کتاب لکھی، اس میں استدلال کیا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں آسمان سے اترے ہیں، اور دونوں تلاوت کا ورڈ آ رہا ہے۔ اس سے استدلال کیا کہ قرآن اور حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں کو ماننا چاہیے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ما یتلا من آیات اللہ، اللہ کی آیت یعنی قرآن، والحکمہ یعنی حدیث، دونوں جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کا ذکر کرو، یعنی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا مذاکرہ کرو، دونوں کو پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ صرف قرآن نہیں، قرآن اور صحیح حدیث۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ معاشرتی احکام بتائے جا رہے ہیں سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے بعد مومن مرد ہو، مومن عورتیں، مسلمان مرد ہو، مسلمان عورتیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں برتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، جو عبادت کرے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ برابر بدلہ دیں گے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت، میل اور فیمیل، سب کا اللہ نے احترام کیا ہے۔ آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ان آیت نمبر 35 پہ غور کریں گے تو اللہ نے عبادت کی مختلف شکلیں بتائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. جو مسلم ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کے لیے عبادتیں کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. آیت نمبر 36 میں بھی بڑی پیاری تعلیمات ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. دیکھیں، ایمان اور اللہ کے چہیتے بننا ہے. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنی کوئی چوائس یا اپنی کوئی خواہش یا اپنی کوئی اچھا کو ڈھونڈے. یہ ہوتا ہے مومن. اور اس کے بعد کیا آیت میں؟ آیت نمبر 37، معاشرے کے رسموں کو توڑنا نبیوں کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک مرتبہ کسی بچے کو گود لے کر پال لیتے تو وہ لوگ کہتے تھے کفار قریش اب یہ حقیقی بچہ ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو پال لے تو لہذا اب اس کی جو بیوی ہوتی ہے، یعنی اگر عورت نے پال لیا، ماں نے پال لیا تو لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر آدمی نے، باپ نے پال لیا لڑکے کو تو اس کی بیوی سے یعنی کہ لے پالک یعنی کہ گود لیے ہوئے بچے کی اڈاپٹڈ سن کو وہ لوگ اصلی حقیقی سن اور حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے. اب اس کی بیوی سے شادی کرنے کو وہ لوگ بہت بری بات سمجھتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو ایسا ہے کہ جو آپ کا اصلی بچہ ہوتا ہے اس کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، لیکن جو نسب کے اعتبار سے کچھ تعلق نہیں ہے، آپ نے بس لے کر پال لیا ہے تو رشتہ کوئی قائم نہیں ہو جاتا. اصلی باپ ہی رہے گا، باپ کا نسب تک چینج نہیں ہو سکتا. اسلام میں ادعوہم لآبائہم کہا گیا، اور ان کو ان کے ماں باپ اصل جو باپ ہے اس کی نسبت سے پکارنا ہے. اڈاپٹ کر لینے سے کسی اور کا نام نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زید، جن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا تھا، گود لے لیا تھا، لیکن جب انہوں نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے تو بعد میں آپ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو واویلا مچانے لوگ پریشان ہونے لگے، یہ کون سے نبی ہے جو اپنے بہو کے ساتھ شادی کرتے؟ نعوذ باللہ. بہو کہاں ہوئی؟ اڈاپٹ کر لینے سے تھوڑے سگا بیٹا بن جاتا ہے، کیا بہو بن جاتی ہے؟ تو یہ رسم تھی، اس کو توڑا گیا. اور حقیقت کیا ہے؟ شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لوگوں کے رسم و رواج بنا لینے سے وہ شریعت نہیں بن جاتی. لہذا ہم کو ریویلڈ قانون پر، اتارا گیا جو قانون ہے اس پر چلنا چاہیے، لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواجوں کے حساب سے نہیں، آباء و اجداد کے حساب سے نہیں. یہ ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اور جو من گھڑت واقعات نعوذ باللہ شادی کو لے کر مستشرقین نے اٹھائے ہیں اور سابقہ زمانے میں سبائی ٹولے نے من گھڑت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو برباد کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، وہ سب من گھڑت واقعات سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اور پھر جب آپ یہی آیتوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا آیت نمبر 40 میں، ما كان محمد
محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی بھی آدمی کے لوگوں رجال کے باپ نہیں ہے، وہ تو وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کہ وہ خاتم ہے، یعنی مطلب ہے اب آپ کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ۔ ختم سیل کا لگتی ہے، آخری میں لگتی ہے، پورا مضمون ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور وحی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، اب کوئی اور کتاب، اب کوئی اور وحی آنے والی نہیں ہے، اب قیامت تک کے لیے قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ جب قرآن مجید محفوظ ہے تو اور ایک وحی کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سابقہ زمانے میں جو تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وقتیہ طور پر آئی تھی، وقت محدود وقت کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے بنا کر بھیجا گیا، تو لہٰذا اب کوئی نئے نبی اور کوئی نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے، خاتم النبیین۔ آیت نمبر 56 میں بھی بڑی مشہور آیت جو ہم جمعہ میں سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صلاح بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بھیجتے ہیں، ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی صلاح بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی ثنا تعریف ہے، فرشتوں کی صلاح، اللہ کی صلاح تعریف ہے، ثناؤہ، اور فرشتوں کی جو تعریف ہے، صلاح ہے، اس سے مراد دعا ہو، اور مومن کے لیے بتایا گیا اللہ کے نبی، صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی ہم نے سلام بھیجنا تو سیکھ لیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ کے نبی التحیات میں السلام بھیجنا تو ہم نے سیکھ لیا، ایک سلام کا معنی یہ ہے، دوسرا سلام کا معنی ہے اللہ کے نبی کو سارے عیبوں سے سالم جاننا، یعنی اللہ کے نبی پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جس کے اعتراض کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان سب چیزوں سے سلامتی کرنا، دفاع کرنا۔ اور ہمارے استاذ نے ہم کو بتایا تھا کہ چوک بھی جو ہوتی ہے انبیاء کرام سے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نماز میں بھولتے ہیں تو ہمیں سجدہ سہو ملا نا، اگر آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو ہم کو دعا ملی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ بندہ گناہ کرنے کا اپنے رب کو کیسے منوائے، وہ طریقہ ملا نا، وہ دعا ملی نا۔ تو انبیاء کے چوک میں بھی بندوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، گناہ کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے، اور ویسے بڑے گناہ تو ہوتے ہی نہیں ہے، چھوٹے گناہ کو بھی ہم گناہ نہیں کہیں گے۔ چھوٹے گناہ کا جب تصور آتا ہے تو ہم یہ بھی نہیں ہو سکتے، چوک چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے اندر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چوک بھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں نبی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عظیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ القدوس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلام ہے۔ تو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا دفاع کرنا بھی یہ ایک سلمو کا ایک تقاضا ہے۔ تو سلمو ایک تو ہے کہ سلامتی بھیجنا، سلامتی والی دعا، السلام علیک ایھا النبی، اور اسی طریقے سے سلمو کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا، اور آپ کو ان سارے اعتراضات سے سالم منوانا، یہ بھی مانا آ جاتا ہے علماء کرام کے تحقیق کے مطابق۔ اور اب صحابہ کرام کہہ رہے اللہ کے نبی ہم نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، صلاح کیسے بھیجے؟ تو ہم کو سکھایا گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم کو
نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تشہد کے ٹائم پر، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم یہ کہنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب اور احترام ضروری ہے۔ اور آیت نمبر 70 پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب اس کے اندر ایک معاشرے کے اندر معاملات اچھے ہونا ہے، پوری زندگی اچھی چلنا ہے، تو ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ someone is watching، تقوی، کانشیسنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ گناہوں سے بچنا شروع ہوتا ہے۔ اس کمبینیشن کا نام ہے تقوی، اس پورے پروسیس کا نام ہے تقوی، کہ بندہ گناہوں سے بچتا کب ہے؟ جب اس کے کانشیسنس میں، شعور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کر دیا کرو۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں سیدھی بات کریں گے تو ہمارے معاملے بگڑ جائیں گے، اگر ہم سیدھا بول دیں گے شادی بیاہ کے موقع پر تو بچی سے شادی نہیں ہوگی۔ آپ جھوٹ بول کر اگر بچی کی شادی کروا دیں گے، بعد میں پتا چلے گا تو کیا رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے جلد بازی مت کریے، صبر کیجیے، سچ بولنا ہے تو بول دیجیے۔ نوکری کے بارے میں، عمر کے بارے میں، صحت کے بارے میں، یا رنگ کے بارے میں جو بھی چیزیں بتا دیجیے، تو اللہ صبح ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے معاملہ بگڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے ایکٹیویٹیز، تمہارے اعلی کاموں کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو سدھار دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سورت کے اندر ایک ٹاپک ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہو کان ظلوما جہولا۔ بڑی عظیم آیت۔ ہم نے آسمان، زمین، پہاڑوں کو سب سے کہا یہ بوجھ اٹھاؤ گے کیا؟ بوجھ سے مراد یہاں پر علماء کرام کہہ رہے تکالیف شرعیہ، یعنی بندہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پر پابندیاں لگائی ہے، نماز پڑھنا ہے، توحید، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ سب تکالیف شرعیہ ہے، حلال، حرام، عقیدہ، عبادات، معاملات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط کی تمیز کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سارے چیزیں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط راستے پر نہ جائے، اچھے راستے پر جائے۔ لیکن دوسرے جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی سے نہیں دی، طوعاً و کرہاً وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، لیکن اللہ نے بندے کو آزادی دی کہ بندہ اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک خصوصیت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی خصوصیت کائنات میں پھر کسی کو نہیں ہے، اور بندے کو اللہ نے عقل دی، علم دیا، کتابوں کے نزول، رسولوں کو بھیجنے کی بنیاد پر۔ اب اس عقل کے ذریعے سے وہ کتابوں اور رسولوں کے تعلیمات کی بنیاد پر بندہ صحیح اور غلط میں فرق کر لیتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو یہ آزادی اس کو غلط راستے پر جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، بڑی اہمیت والی آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ ملتا ہے سورہ سبا، سورہ نمبر 34۔ سورہ سبا کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں دو بڑی مثالیں بیان کی گئی، شکر کرنے والوں کی مثالیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا انعامات کیا، اور ناشکرے لوگوں کی مثالیں۔ شکر ادا کرنے والے کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، اللہ نے لوہے کو گویا کہ ان کے لیے موم بنا دیا تھا، لوہے کی زرہیں بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں کا علم عطا فرمایا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے یہ نعمتیں پانے کا انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کہتے تھے،
لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں، جیسے سبا کی جو قوم ہے، کیسی قوم کہ جنتان عن یمین و شمال، جہاں بھی جاتے تھے رائٹ سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر باغات باغات، کہا جاتا ہے بس ایسے ہاتھ ڈالا قسم قسم کے میوے مل گئے۔ اب وہ سمجھنے لگے یہ تو ہم چہیتے ہیں نا، عبادت چھوڑ دی انہوں نے، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ الحمدللہ مطلب میں اللہ کی قدر کرتا ہوں، اللہ کی قدر کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بتلائے طریقے کے مطابق چلتا ہوں، لیکن بندہ چلتا نہیں ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کا مالک ہوں تو میں جیسے چاہے اس کو یوٹیلائز کروں گا۔ نہیں نہیں، نبیوں کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتے ہیں، وہ نعمتیں پا کر اللہ کا اور شکر ادا کرتے ہیں، وہ ان کا ہمبلنس میں اضافہ ہوتا ہے، تکبر میں نہیں آتے۔ تو ایک طرف قوم سبا، سورہ سبا کے اندر ناشکری کرنے والے کون کیسے تباہ ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باڑھ بھیجی، پانی آیا، پورے کے پورے باغات ختم ہو گئے، جو پھل میٹھے تھے بعد میں وہ کڑوے ہو گئے۔ دیکھیں آن کے آن میں نعمتیں کیسے تبدیل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ بندے اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ اچھی حالتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں رکھتا ہے، لیکن جب بندے نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اچھی حالتیں ختم ہو جاتی ہے، بری حالتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انبیاء اکرام ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اچھی حالتوں کو قائم رکھنے والے کام کرتے۔ یہ وجہ دیکھیے آپ، نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں انبیاء اکرام کو ملتے رہتی ہیں۔ آزمائشوں کے بعد آخر میں غالب کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اکرام۔ اور عذاب میں مر جاتے کون ہے، تباہ کون ہوتے؟ جو نبیوں کے خلاف جانے والے۔ یہ ہے شکر اور ناشکر حالات کو سمجھنا، اور کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آخر میں کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو جو نعمت ملی اس کے شکر ادا کیا، جب انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پرندے کی بولی، پرندے کو بھی شرک ناپسند ہے، پرندے کو بھی شرک ناپسند ہے، اور یہ پرندہ، اور سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی بولی کو جاننے کو استعمال کیا، نتیجے میں توحید کا کام کیا انہوں نے۔ یعنی کہ آپ کو اگر اللہ نے کچھ سکلز دیا ہے، ٹیلنٹ دیا، اگر آپ انجینئر ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ ایک عالم ہے، حافظ ہے، اگر آپ کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں تو یہ اترانے کے لیے، غرور کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے کس طریقے سے حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کی خدمت کیسے کر سکتے، اللہ کی خدمت کیسے کر سکتے، اسلام کی خدمت کیسے کر سکتے، اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے بولیوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پرندے کے ذریعے سے آخر میں توحید کا پیغام پہنچایا، آخر میں ملک سبا نے اسلام قبول کیا۔ دیکھا آپ نے، یعنی پورا کمیونیکیشن، پورے سسٹم اور پوری صلاحیتوں کا استعمال کرنے سے ایک عورت جہنم میں جانے سے بچ گئی۔ ایسا کچھ کارنامہ ہونا چاہیے کہ آپ کی صلاحیتوں سے بھی کہ وہ جہنم سے بچے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ آپ کی نجات کے لیے بھی اچھا ہے، ہماری نجات کے لیے بھی اچھا ہے۔ ایسی سوچ سورہ سبا پڑھنے سے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ سبا پڑھتے ہیں، سورہ سبا پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایسی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم قوم کے لیے کچھ کریں، مخلوق کے لیے کچھ کرے، لوگوں کے لیے بھلائی سوچے۔ سب سے بڑے بھلائی کیا ہے؟ جہنم سے بچانا اور جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، یہ ہے سب سے بڑی بھلائی۔ سورہ فاطر کے اندر جب ہمیں یہ معلومات ملتی ہے تو اس کے بعد ہمیں سورہ ملتا ہے، سورہ سبا، سورہ نمبر 34 کے بعد سورہ فاطر ملتا ہے۔ سورہ فاطر میں توحید کی گفتگو ہے، توحید کی گفتگو ہے، اور شرک پر کاری ضرب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شرک کی مذمت بتانا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے، شرک کتنا برا ہے سمجھنا چاہتا ہے، تو سورہ فاطر کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک سورہ فاطر کو اگر آپ اچھے ترجمے سے پڑھ لے، اگر کوئی آدمی سورہ فاطر ترجمے سے اچھا پڑھ لے، ورڈ ٹو ورڈ، انشاءاللہ شرک کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ اور تم نے معبودان باطلہ کو ایک کر دیا، کیسا ہو سکتا ہے؟ سایہ اور سورج کو تم نے ملا دیا، مرنے والے اور جینے والے دونوں کو تم نے ملا دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سنا نہیں سکتے۔ ہاں اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن تم نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ وما آنت بمسمع من فی القبور، قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن تم نہیں سنا سکتے۔ دیکھیں آپ نے کتنے آسان انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، شرک کی مذمت بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے۔ تو سورہ فاطر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 36 سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین میں پیار بھرے انداز میں، عقلی اعتبار سے، ریزننگ اپروچ کے ساتھ سمجھایا گیا کہ کفار قریش کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہڈی ہو جائے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی، یہ جو بھورا بھورا ہو گئی، یہ واپس آئے گی؟ وہ آ کر کریں تو سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑے ریزننگ انداز میں، بڑے براہین عقلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھاتے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ جب یہ بھورا بھورا ہوگی ہڈی، کیسے اللہ واپس لائے گا؟ اپنی عقل لڑا رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ارے غور نہیں کرتے، جب تم کچھ تھے ہی نہیں تو تم آ گئے، تھے ہی نہیں تو آ گئے، اب آ گئے تو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ جب تک شاعر شاعری کرتا ہے پہلی مرتبہ اس کو شاعری لانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آ جاتی ہے تو اس کے کئی کاپی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلی مرتبہ کمپیوٹر کا بننا بہت مشکل تھا انوینٹ کرنا، لیکن جب بن گیا کروڑوں کی تعداد میں کاپی پیسٹ ہو گئے۔ ایک معمولی بات کامن سینس ہے، پہلی مرتبہ کوئی چیز لانا مشکل ہے، تم نے اس کو مان لیا، تم اپنے وجود کو مان رہے کہ تم ہے، پہلے نہیں تھے، اب آگے بات دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پہلی مرتبہ جس ذات نے لایا نا، اس ذات کو دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ اس طریقے سے سمجھایا گیا سورہ یاسین میں۔ انطاکیہ میں ایک جب رسولوں کا انکار ہوا تو ایسے وقت پر دور دراز سے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر نبیوں کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کا سپورٹ کرنے والا آدمی ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا اور مخالف کرنے والے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ڈرانے والے نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کفار قریش ہے، بہت لمبی مدت ہوگی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس طریقے سے سورہ ہمارے پاس 22واں جو پارہ ہے اس کے چند معلومات سورہ احزاب میں سے چند معلومات، اور اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کے چند معلومات میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی، جس سے کہ اس پارے کی کچھ معلومات ہمارے پاس جمع ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرے، توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔